बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 5 ख्वाब जो औरत भी देखती है वो अल्लाह के बहुत करीब होती है। या इन 5 ख्वाबों में से एक ख्वाब भी देखेगी तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला उस औरत के बारे में कहता है कि वो औरत मेरी बहुत ही लाडली होती है जिसे ख्वाब में ये चीज़ें नज़र आती हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको ख्वाबों का जिक्र करेंगे कि जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और बंदी को ये ख्वाब आ जाए तो समझ लें कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो चुकी है और अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह की नेक बंदी और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। दोस्तों, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरा ख्वाब नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर जो ख्वाब आता है वो रहमानी ख्वाब होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि इन तीनों ख्वाबों के मानी मतलब और मकसद क्या है और ये ख्वाब किन लोगों को आते हैं। यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताते चलें कि अल्लाह ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो उस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नबूवत में से 40वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उम्मत को अता फरमाए हैं। सच्चा ख्वाब अल्लाह की जानिब से एक तोहफ़ा होता है और ये तोहफ़ा उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, अपने भाइयों को कभी मत बताना क्योंकि वो आपसे हसद करते हैं, और जो इंसान आपके साथ हसद करता है, चाहे वो आपका सगा भाई क्यों ना हो, कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी ना बताना। ये मेरी आपको नसीहत है। दोस्तों, ये बात हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बताई थी और आज के इस दौर में हम लोगों के लिए भी समझना ज़रूरी है कि जो लोग आपसे हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपकी भाभी है, उनके बच्चे हैं या कोई भी रिश्तेदार है, अगर आपके ज़हन में ये खुटका है कि ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है तो अपना ख्वाब उसे कभी भी शेयर मत करना। ये आपको बहुत बड़ी नसीहत है, क्योंकि जब एक नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे एक दूसरे के साथ मुखलिस ना हो सके तो आजकल के लोग क्या मुखलिस होंगे। तो नाज़रीन, वापस आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो नाज़रीन, शैतानी ख्वाब, नफसानी ख्वाब और रहमानी ख्वाब कौन कौन से होते हैं तो जान लीजिए। शैतानी ख्वाब वो ख्वाब होते हैं जो काफ़ी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती तो दुनिया के पीछे लगा रहता है। ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है और ना ही उसके पास कोई दीन का इल्म होता है, अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में, जुल्म में गुजार देता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब आते हैं। दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होते हैं। तो जान लीजिए कि ये वो ख्वाब हैं जब कोई इंसान फ़र्ज़ करे कि किसी भी किस्म का कारोबार करता है या कोई भी दुकान है उसने बनाई हुई है या किसी के साथ उसको मोहब्बत है, तो वो सारा दिन उसके मुतल्लिक़ सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूँगा, इस काम को मज़ीद कैसे बढ़ाऊँगा। मतलब सारा दिन उसका ज़हन उन्हीं सोचों में गुम रहता है। तो जब वह रात को सोता है तो उसको ख्वाब भी उसी तरह के आते हैं। तो ऐसे ख्वाबों को नफसानी ख्वाब कहते हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब आता है वो है रहमानी ख्वाब। जान लीजिए, रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक, पाक और बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, जो तहज्जुद गुज़ार होते हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते। अगर उनको ख्वाब आए और वो भी तहज्जुद के वक्त या फजर की अज़ान से पहले, तो वो ख्वाब बिल्कुल हकीकत होता है और वो ख्वाब अल्लाह ताला ख़ुद अपने बंदों को दिखाता है और वह सच्चा ख्वाब होता है, तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। और ऐसे ख्वाब सुबह सादिक से पहले आते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ख्वाब बताने वाले हैं जो कि अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं, जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी होती है, जो ये ख्वाब देखती है तो ये अल्लाह के क़ुर्ब की ख़ास निशानियाँ हैं। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब में अल्लाह के किसी वली को देखता है तो वह बंदा अल्लाह का ख़ास बंदा होता है, क्योंकि लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पर हाज़िरी देते हैं, फातह ख़ानी करते हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते
تو بلا شبہ وہ لوگ غلطی پر ہیں۔ ذرا سوچیں کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے۔ تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے ہوئے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی طرف سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے، اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب بھی آ جائے، ان میں سے کوئی ایک خواب بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا ہے، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صبح سے ہی اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کو اس مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آسمان میں اعلان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے اور بندہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے اپنے خاص بندے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر کہہ دیتا ہے، اے جبرائیل، میں فلاں شخص سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں پر خاص کرم کرتا ہے۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے ایک ہیں۔ اور اگر آپ جوان ہیں اور یہ خواب آپ کو جوانی کی حالت میں آتا ہے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا خواب ہے، اور ویسے بھی جب آپ نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی غلاظت دور ہو جاتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو تازہ دم اور فریش محسوس کرتے ہیں اور آپ کا دن بہت ہی اچھا گزر جاتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں جو گندے خیالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دواں رہیں گے۔ آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں کو یہ خواب نظر آتا ہے، اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برائیوں سے بچا کر نیک راستے پر لانا چاہتا ہے، اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ پاک آپ کی گزری اور آنے والی بقیہ زندگی سے گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ خواب میں گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیروں میں تہجد کے وقت سر بسجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے ان کو سجدوں کی توفیق دیتا ہے اور ان کو تہجد کے وقت اٹھنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب سب لوگ سو جاتے ہیں، جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنی خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے۔ لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے لیکن وہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا، رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے۔ اگر آپ کو بھی اس طرح کے خواب آتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی اور آخر میں آپ کو ایک عظیم شان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مکمل سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک وکاروں میں شامل کرے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو ناظرین، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔